نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز رفقاء و اراکین، کارکنان تحریک منہاج القرآن اور سپاہیان انقلاب مصطفی اور عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج پیرس میں تحریک منہاج القرآن کے اس عظیم، شاندار اور نئے مرکز پر ملاقات کر رہے ہیں. الحمدللہ تعالی مصطفی انقلاب کا مشن اللہ کی مدد و نصرت سے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات اور فجوزات سے آگے رواں دواں ہے اور کامیابی کی منزلوں کی طرف تیز رفتاری سے بڑھ رہا ہے. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ آپ یوں سمجھیں جیسے رکاوٹ ہٹ گئی، بند ٹوٹ گئے اور عوام الناس جوق در جوق، جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو، عوام کو دیکھیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے کہ اللہ کے دین اور اللہ کے مشن اور اللہ کے دین کے اس قافلے میں وہ فوج در فوج، قافلہ در قافلہ شامل ہو رہے ہیں. یہ کیفیت پاکستان میں اس کا آغاز ہو گیا ہے، اس کیفیت کا آغاز ہو گیا. ان چند مہینوں کے اندر، پچھلے 4-5 ماہ کے اندر، 6 ماہ کے اندر آپ سمجھیں اس کیفیت کا آغاز ہو گیا. آپ کو پتہ چلتا رہا ہوگا کہ حالیہ میں نے دورے کیے ہیں پاکستان کے اور پنجاب کے بیشتر اضلاع اور ڈویژنز کے، اور سندھ کے بھی، صوبہ سرحد کے بھی دورے کیے. اور میں نے واضح طور پر ایک ایسی تبدیلی دیکھی ہے جو پورے 20 سال کے ہمارے سفر میں ایک منفرد اور نمایاں مقام دیتی ہے تحریک. اب آپ کی تحریک کا، آپ کے ملک کا، بلکہ پاکستان کا بچہ بچہ، ایک ایک فرد، عورت مرد، بوڑھا جوان، بچہ بچہ اس تحریک سے الحمدللہ نہ صرف شناسا ہے بلکہ اس کی طرف اس کا دل کھچا کھچا آ رہا ہے اور رغبت پیدا ہو گئی ہے. یہ کیفیت پورے 20 سال میں پہلے کبھی نہیں، ہمیشہ تھی، مگر ہر دور میں ترتیب کے ساتھ مرحلہ بمرحلہ بڑھتی رہی. لیکن الحمدللہ اب آپ جس مرحلے کو آپ کلائمیکس کی طرف بڑھنے کا مرحلہ کہتے ہیں، آپ اللہ کا شکر ہے اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا. اس کو ایک بریک تھرو کہتے ہیں، ایک بریک تھرو ہو گیا. میں اکاڑا ضلع کے دورے پر اور پاک پتن شریف دورے پر گیا تو وہاں ضلع اکاڑا میں ایک علاقہ ہے حویلی لکھا. حویلی لکھا کے اور کا علاقہ یا اس کی گرد و نواح کے جو بھی قصبات اور چکوک ہوں گے، وہ تحریک کا ایک بہت بڑا عظیم قلعہ تھا، اور ان کا رول دیہی آبادیوں میں اتنا غیر معمولی حد تک نمایاں کہ شاید دیہاتوں میں پاکستان بھر میں اتنا جاندار کوئی دیہی علاقہ نہیں ہوگا. بڑا انقلابی رول ان کا. وہاں میرا ایک دورہ یا 2 دورے ہوئے تھے گزرتے ہوئے کسی وقت میں. تو آپ یوں سمجھیں کہ انسانوں کا، دیہات ہیں، قصبات ہیں، جب اس علاقے میں استقبال ہوا تو ایک سمندر تھا جو گاڑی کے ساتھ جا رہا تھا. انسان تصور نہیں کر سکتا، زمین سے لے کے چھتوں تک اس طرح ہر چیز پیک تھی. تو اس حویلی لکھا کا ہی نقشہ تھا میرے ذہن میں.
ابھی پچھلے دورے میں حویلی رکھا کی طرف میں نہیں گیا، انہوں نے کوئی اور روٹ رکھا تھا، مجھے نام یاد نہیں، کچھ اور دیہات تھے۔ وہاں جب گزرا تو آپ حیران ہوں گے کہ صرف وہ جو دیپال پور شہر ہے، کیا اس دیپال پور شہر میں استقبال کے لیے 125 گاڑیاں تھیں۔ تحصیل ہے، دیہی آبادیوں میں، اور یہ 125 گاڑیاں لوکل ذمہ داروں کی، دیہات کے لوگوں کی اور مقامی نمائندگان کی اپنی تھی، مرکز کی یا تنظیم کی دی ہوئی نہیں۔ یہ اتنی موٹیویشن پیدا ہو چکی ہے دیہی آبادیوں میں۔ تو واپسی پر انہوں نے میرا روٹ رکھا، کسی ایک دیہات میں منہاج القرآن اسلامک سینٹر کا افتتاح کرنا تھا، بس دعا کرنی تھی۔ تو ایک روٹ میں انہوں نے اس کو ڈال لیا کہ افتتاح کرتے ہوئے دعا کر کے گزرنا ہے۔ تو میں نے سمجھا جیسے افتتاح ہوتے ہیں، اب دعا کر کے گزر جانا، چلے گا۔ لیکن جو منظر میں نے آنکھوں سے وہاں دیکھا، آپ حیران ہوں گے جان کر کہ میں آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس علاقے کو اب نمبر 1 قرار دوں یا ویلی لکھا کو 1 کر دوں۔ گاڑی کے دائیں طرف مردوں کا سمندر تھا ٹھاٹھے مارتا ہوا، دیہی آبادی، دیہات ہیں، بائیں طرف مردوں جتنی ہی عورتوں کا سمندر تھا، اور دیہاتوں کی گلیوں میں گاڑی جس طرح تیرتی ہے اس طرح تیر رہی ہے، چیونٹی کے گزرنے کی جگہ نہیں تھی۔ اور یہ کیفیت زمین سے لے کے چھتوں تک تھی۔ مردوں کی گولپاشی اپنی جگہ اور عورتوں کی گولپاشی ان سے زیادہ تھی، اور 75 80 سال کی عمر کی بوڑھی عورتیں دیہات کی، 75 70 75 80 اندازہ لگا رہا تھا میں گاڑی کے اندر بیٹھا دیکھ کر، 75 80 سال 70 سال کی بوڑھی، شہر کی پڑھی لکھی نہیں، دیہات کی عورتیں ہاتھ اٹھا اٹھا کر اچھل اچھل کے مصطفی انقلاب کے نعرے لگا رہی ہیں۔ یہ کیفیت دیکھیے۔ یہ میں نے آپ کو ایک منظر بتایا، یہ اتنا بڑا عظیم بریک تھرو ہے۔ 2-4 مختلف وزٹس کے میں آپ کو سناتا ہوں، تھوڑے تھوڑے ریفلیکشنز۔ اسی طرح اس حالیہ دوروں میں جو میں نے پاکستان کے اور پنجاب کے کیے، یہ سیاسی دورے تھے، رابطہ عوام کے دورے تھے، عوامی رابطے کے۔ تو راجن پور گئے، یہ کیفیت، جب لیا گئے تو لیا کی یہ کیفیت، پھر یہ ضلع مظفر گڑھ میں جتوئی علاقہ ہے، وہاں گئے، وہاں یہ کیفیت تھی۔ جتوئی علاقے میں گئے تو گاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کے میرے ساتھ خواجہ غلام معین الدین کوریجا، یہ خواجہ غلام فرید صاحب جو کوٹ میٹن شریف والے ہیں، جن کا دربار ہے اور جن کا کلام بھی پڑھتے سنتے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید صاحب، ان کے سجادہ نشین، ان کے خواجہ غلام معین الدین محبوب کوریجا، وہ بھی عوامی تحریک میں شامل ہو گئے اور سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر ہیں، وہ بھی ساتھ تھے۔ اور تو یہ کچھ لوگ بھی نئے ساتھ تھے، انہوں نے پہلی بار دورہ کیا میرے ساتھ، کیونکہ نئے شامل ہوئے تھے پیٹ میں۔ ان کو میں نے کہا گاڑیوں میں کھڑے ہو کے دیکھیں۔ اب جتوئی ایک علاقہ سرائے کی بیلٹ ہے دور، یہ ایک اکاڑے کا منظر بتایا، اب جتوئی کا بتا رہا ہوں، ضلع مظفر گڑھ میں غربت ہے۔ وہاں جب کھڑے ہو کے دیکھا تو میں نے بھی دیکھا، نہ گاڑیوں کے جلوس کی ابتدا نظر آ رہی تھی، نہ اینڈ نظر آ رہا تھا، اور وہ بھی گاڑیاں سینکڑوں کی تعداد میں صرف جلوس تھا، لوکل علاقوں کے ذمہ دار لوگ، دیہاتوں کے اور عوام اور لوکل نمائندے اتنے موٹیویٹڈ ایک سمندر کی طرح شامل، وہ کھڑے ہو کے دیکھتے تھے منظر۔ پھر ہم راجن پور ڈسٹرکٹ میں جب داخل ہوئے ہیں تو ضلع راجن پور جو پنجاب کا آخری ضلع اور پسماندہ ترین ضلع، جو لغاریوں کا، مزاریوں کا، کھوسوں کا اور بزداروں کا، یعنی کھوسوں کا یا جو یہ لوگ ہیں سارے، ان کا ضلع ہے۔ وہ سارا خاندان شامل ہو گیا ہے، کوریجا سارے خاندان کے لوگ ہیں۔ تو جب وہاں گئے، اس کے پتہ نہیں ویڈیو کیسٹس یہاں آئے ہیں، وہ مناظر محفوظ میں ہیں یا نہیں، ہوں گے یقیناً ہوں گے، جی آئے ہیں، اس میں جلوس کے راستے کے منظر بھی ہیں۔ تو یہ منظر ایک عجیب منظر، حیران کن مناظر تھے سیاسی طور پہ، یعنی
دیہاتوں سے کوئی دیہات، کوئی قصبہ، کوئی یونین کونسل، کوئی علاقہ جہاں انسانی آبادی ہے ایسا نہیں تھا ڈیرہ غازی خان سے لے کے راجن پور تک، آگے جام پور سے راجن پور تک. اور کئی مواقع اور جگہیں ایسی آئیں کہ جہاں پوری سڑکیں، چوک اور زمین جیسے سیلاب آ جاتا ہے انسان اس طرح سیلاب تھا، ایک سمندر تھا، ایک سروں کا ہجوم تھا ہر طرف. یہ کیفیت ہے. مجھ سے وہ خواجہ غلام معین الدین صاحب کریجہ جو سجادہ نشین ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، وہ مجھے بار بار ایک ہی سوال کرتے تھے. یہ سارے منظر دیکھ کر پہلی بار چونکہ ساتھ چلے، شامل ہوئے، ہر بار مجھ سے ایک سوال کرتے تھے، کہتے تھے بتائیں کہ یہ آپ کے پاس ساری لاکھوں لوگوں کے دلوں کو تسخیر کرنے کا وظیفہ کیا ہے؟ یہ سارے وہ یہ دورے سے پہلے وہ بڑے فکر مند تھے، پریشان تھے. ہر روز ان کے ٹیلی فون آتے تھے لاہور، کہتے تھے یہ غریب علاقہ ہے، یہاں جلوسوں کے لیے کسی نے نہیں آنا، کسی غریب کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، کون بس کرائے پہ کرے گا، کون گاڑیاں کرے گا، کون ویگنیں کرے گا، غریبوں کے پاس پیسے ہی نہیں. تو استقبال اگر کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، تو روزانہ فون کرتے تھے مجھے وہ راجن پور سے، کبھی ملتان سے، بہاول پور سے، جہاں بھی ہوتے کہ خدا کے لیے یہاں کچھ اپنی تنظیم کو کہیں فنڈز مہیا کرے لوگوں کو، تاکہ جلوس بہت بڑا ہو، استقبال ہو. غریب لوگ ہیں وہ تو ویگنیں نہیں کر سکتے. وہ روزانہ کہتے تھے، میں ہنس پڑتا تھا. میں کہتا تھا ان سے خواجہ صاحب ہمارا یہ کلچر نہیں، ہم پیسے بسوں ویگنوں کے لیے، استقبالوں کے لیے بھیجنے کا کلچر نہیں ہے. میں نے اپنی زندگی میں اپنے استقبالوں پر، استقبال کے لیے لوگ آئیں اور بسیں ویگنوں کے لیے پیسے بھیجے ہوں، 20 سال میں یہ کام زندگی میں کبھی نہیں کیا. ہمارا یہ کلچر نہیں، باقی جماعتوں کا ہوگا. ہمارے ہاں لوگوں کا جیسے جو اللہ کو منظور ہے وہ جو آئے گا اپنے شوق سے آئے گا، اپنے خرچے سے آئے گا. وہ کہتے ہیں جی اس علاقے میں تو پاسبل نہیں. وہ ہر روز شور مچاتے تھے. میں کہتا تھا نہیں. جس دن پھر استقبال ہوا، وہاں پہنچے اور جو منظر انہوں نے دیکھا، اس کے بعد اب ان کے پاس صرف ایک ہی سوال تھا. وہ اب بھی جب ملتے ہیں وہ مجھے الگ بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہ مجھے وظیفہ بتا دیں. یہ جو ساری مخلوق، غریب امیر، جو منظر ہم نے دیکھا یہ ناممکنات میں سے تھا. یہ تسخیر قلوب کا لفظ تو سنا ہوگا نا، دلوں کو تسخیر کر لینا، کھینچ لینا. یہ کون سا وظیفہ ہے؟ میں انہیں ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا. میں نے کہا میرا وظیفہ یہی ہے کہ میں ان کاموں کے لیے وظیفہ نہیں کرتا. کیا؟ میرا وظیفہ یہ ہے کہ میں ان کاموں کے لیے وظیفہ پوری زندگی میں کبھی نہیں کیا. مخلوق کو کھینچنے کے لیے، ان کے دلوں کی طرف دھیان کرنے کے لیے وظیفہ نہیں کرتا. یہ وظیفہ نہ کرنا ہی میرا وظیفہ ہے. وہ خیر مزاح کی بات ہے. وہ کہتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا ابھی چلتا رہے، دیکھیں اب آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گا. یہ بہت جلد سمجھ میں آنے والا وظیفہ نہیں ہے. مخلوق کو کھینچنے کے لیے وظیفہ نہ کرنا، یہ وظیفہ آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ کتنا عظیم بریک تھرو ہے کہ پھر پورے آزاد ضلع میں سے کونسلرز، مقامی نمائندے، ضلعی لوگ، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے بڑے بڑے ایکٹیوسٹ، ایکٹیو ورکر، ہر ضلع کی ایوریج 3 سے 4 ہزار کارکنان ہر ضلع سے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں چھوڑ کر عوامی تحریک کا اعلان کر رہے ہیں، شمولیت کا. یہ ہر ضلع میں، اور 300 سے 400 کے قریب نمائندہ حیثیت کے لوگ، جن میں ضلعی کونسلر، ڈسٹرکٹ کونسل کے کونسلر، یونین کونسلوں کے چیئرمین، نمائندے، شہروں کے اندر بلدیہ کے نمائندے، چیئرمین، چھوٹی چھوٹی ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمین، یعنی منتخب نمائندے جو لوکل سطحوں پر، لوکل باڈیز کے متوسط درجے کے ذمہ دار، برادریاں، ان کے ہیڈز جو ایفیکٹو رول پلے کرتے ہیں، یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہر ضلع میں بغیر کسی امتیاز اور بغیر کسی مبالغے کے ہر ضلع میں شریک ہو رہے ہیں. اور شرکت کا اور شمولیت کا یہ سیلابی منظر پاکستان میں
پاکستان عوامی تحریک کے سوا اس وقت کسی جماعت کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نصر من اللہ ہو چکا ہے، فتح قریب ان قریب آ رہا ہے انشاءاللہ۔ لہذا میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ منزل جب قریب آ جاتی ہے تو مسافر تھکے ہوئے بھی تازہ دم ہو جاتے ہیں، چوکس ہو جاتے ہیں، چوبند ہو جاتے ہیں، ان کی ہمت بندھ جاتی ہے کہ منزل قریب ہے۔ اب منزل قریب ہے انشاءاللہ، تبدیلی آئے گی۔ یہ درمیانی انٹرمیڈیری فیز ہے، انٹرمیڈیری فیز ہے، اس میں کئی پہلو ہیں، لوگوں کے کئی تحفظات ہیں، کئی معاملات ہیں، مگر یہ اپس اینڈ ڈاؤنز اور کئی ایسپیکٹس ہوتے رہتے ہیں۔ الٹیمیٹلی جو بات بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس درمیانی جو وسط مدتی جو یہ پیریڈ ہے، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مصطفی انقلاب کا وقت آ رہا ہے اور آ جائے انشاءاللہ۔ آپ کو خوشخبری ملے گی اور خیر کی انشاءاللہ ہمائیں آئیں گی، بہتری ہوگی۔ آپ کو مزید تازہ دم مستعد اور ہونا ہے اور اپنی محنت کو بڑھانا ہے، اسٹرگل کو بڑھانا ہے۔ میں نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ 53 سالہ پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کا وقت جو تھا مسلم لیگ کا، اسے چھوڑ کر، اسے 47 کو چھوڑ دیں، اس کے بعد سے لے کر آج تک 53 سال میں پاکستان کی تاریخ میں کوئی جماعت، کوئی سیاسی یا مذہبی جماعت، کوئی بھی، کوئی تحریک، کوئی موومنٹ ایسی کوئی بتا دے، دکھا دے جس پلیٹ فارم پر بیک وقت پیر اور مشائخ بھی آ رہے ہوں اور اداکار اور فنکار بھی آ رہے ہیں، بیک وقت آ رہے ہیں، دروازے کھول گئے ہیں، ہر کوئی دوڑا آ رہا ہے۔ اندازہ کریں، یعنی یہ مختلف ہمارے پاکستانی معاشرے کے مختلف جو طبقات ہیں، ان کے اندر مزاجوں کے، طبیعتوں کے، طور طریقے کے، رجحانات کے بعد دوریاں اتنی زیادہ ہیں کہ بعض ہلکے طبقے ایسے ہیں کہ وہ الگ الگ ہی جا سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کبھی 53 سال میں ایسا نہیں۔ شائخ اعظام اور پیران کرام اگر جائیں گے، اس جگہ جائیں گے جہاں ان کو دین و مذہب ملے گا، اور جو اداکار اور فنکار ہیں ان کا ایک اپنا مزاج، ایک اپنا ذوق، ایک اپنا انداز ہے، کلچر ہے، وہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں جائیں گے۔ جس پلیٹ فارم پہ وہ جائیں گے وہاں جائیں گے جہاں ان کو اپنے کلچر کے اعتبار سے کلچرل اوپننیس ملے گی، ان کا ایک اپنی طبیعت ہے۔ بعض جگہوں پر جانے سے وہ وحشت فیل کرتے ہیں، دوری، تو یہ کبھی بھی یکجا نہیں ہوئے۔ شیر اور بکری نے ایک گھاٹ پہ کبھی پانی نہیں پیا۔ یہ پاکستان عوامی تحریک پر اللہ کا کرم اور آقا علیہ السلام کے نالے پاک کا صدقہ دیکھیے کہ وہ دور آ گیا ہے کہ جس میں 47 کے قائد اعظم کی جو پلیٹ فارم تھا اس کی یاد تازہ ہو رہی ہے، اور میں آپ کو کہتا تھا انشاءاللہ 47 کی یاد تازہ ہوگی۔ اب مشائخ اعظام اور پیران کرام اور اداکار اور فنکار ایک پلیٹ فارم پہ جوک در جوک، یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگ آئیں گے، قافلہ در قافلہ آئیں گے، اور وہ آ رہے ہیں۔ ابھی جو ہم نے پاکستان عوامی تحریک کا کلچرل ونگ بنایا ہے، اس کی تفصیلات تو آپ جان چکے ہیں۔ تو اس کلچرل ونگ کا ابھی مجھے فیکس کے ذریعے اپنے سفر کے دوران اطلاع ملی۔ انیشل میٹنگ میں نے کی تھی، میٹنگ کر کے میں انہیں کہہ آیا تھا کہ آپ ایک دوبارہ اجلاس کر کے میری عدم موجودگی میں آزادانہ طریقے پہ ڈسکس کریں، ڈیبیٹ کریں اور فیصلہ کریں، جو بھی کریں مجھے آگاہ کر دیں۔ تو میرے دورے کے دوران فیکس کے ذریعے اطلاع آئی ہے 14 اگست کو یوم پاکستان کے سلسلے میں پاکستان عوامی تحریک کا جو کلچرل ونگ ہے وہ گرینڈ کلچرل شو کر رہا ہے۔ کیا یہ بھی پہلی بار کام ہو رہا ہے؟ کئی تو بیٹھے رفقا شرما رہے ہیں، کئی تھوڑے تھوڑے شرما رہے ہیں، یعنی ہر چیز کی جو اہمیت ہے اپنی جگہ، اس کی سگنیفیکینس سمجھ رہے ہیں۔
کہ کون سا طبقہ کس ذریعے سے آتا ہے، کون سا طبقہ کس بولی سے آئے گا، کون سا طبقہ کس چینل سے آئے گا، کون سا طبقہ، اور یہ سارے کر کے آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں دینی اور مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ جو دین اور مذہب یا نظام مصطفیٰ اور اسلام کے نام پر ووٹ دیتے ہیں، سارے پاکستان میں ووٹرز میں سے ان کا ٹوٹل جو پرسنٹیج ہے وہ 10% سے کم ہے۔ یہ معلوم ہے آپ کو؟ پتہ ہے؟ آپ کئی بار باتیں ہوئی، پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کئی بار ہوئی۔ 1993 یا اس کے بعد کے جو الیکشنز ہوئے ہیں سارے، الیکشن کمیشن کی رپورٹ یہ میں نے خود کیلکولیٹ کیا، 9 سے 10% تمام مذہبی جماعتوں کا ٹوٹل ووٹ جو ہر ایک کو جدا جدا ملا، وہ ملا کے ٹوٹل 9 to 10%۔ اسی وجہ سے جو دوسری جماعتیں تھیں سیاسی سیکولر، وہ مذہبی جماعتوں پر برستی ہیں کہ تمہارے پلے ہے کیا۔ اسی وجہ سے برستی ہیں کہ ان کے پاس ووٹ ہی نہیں، ووٹ بینک ہی نہیں صرف، کسی کے پاس 1.5% ہے، 1.5%، کسی کے پاس 1%، کسی کے پاس مشکل سے بس 1.5-2% کر کے، تو یہ سارا ملا کے ٹوٹل ووٹ مذہبی جماعتوں کو جو اسلام کے نام پر ملتا ہے وہ 9-10%۔ اس کا مطلب ہے کاسٹ ہونے والے ٹوٹل ووٹوں میں 90% وہ ہیں جن کا اسلام اور دین و مذہب سے کوئی سروکار اور دلچسپی نہیں۔ اور میٹنگ ہوئی، ڈسکس ہوا کہ ووٹ ان سے بھی لینے ہیں یا صرف مسجد کے نمازیوں سے لینے ہیں۔ نمازی تو ساری قوم کو بنانا ہے، مگر ووٹ کس سے لینے ہیں؟ دو باتوں کی فرق سمجھ آ گیا نا؟ نمازی تو ساری قوم کو بنانا ہے، مگر جب تک جو نمازی نہیں ہیں ان سے ووٹ بھی لینے ہیں، یہ حرام ہے بھی تم نماز نہیں پڑھتے تمہارا ووٹ بھی نہیں لینا، تو موج کریں پھر ساری زندگی، پھر انقلاب آ گیا۔ تو ووٹ تو ان سے بھی لینے ہیں جنہوں نے مسجد کا منہ بھی کبھی نہیں دیکھا، جن کو دین و مذہب کا شعور ہی نہیں ہے، تعلیم ہی نہیں ہے، دھت ہیں۔ اس ملک میں انقلاب لانے اور کے لیے انقلاب ایک سیاسی سٹرگل ہے، ایک جمہوری سٹرگل ہے، اور وہ ہماری جد و جہد پرامن جد و جہد ہے، جمہوری جد و جہد ہے۔ ہم گولی سے نہیں، ووٹ سے انقلاب لا رہے ہیں۔ یہ نہ ایران ہے، نہ افغانستان ہے، نہ طالبان کی سٹرگل۔ ایک آئینی معاشرہ ہے، جمہوری معاشرہ ہے۔ بے شک آئین اور جمہوریت کے ساتھ تماشا ہوتا ہے، مگر بہر صورت ایک آئینی ادارہ ہے، جمہوری ادارہ ہے۔ پاکستان کا معاشرہ ایک اسٹیٹ ہے، فوج جیسے ادارے ہیں۔ تو پہلے زمانوں میں کوئی راجدھانیاں تو ہیں نہیں کہ حملے کرتے قتل و غارت کر کے قبضہ کر لیں گے۔ ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں، سوسائٹیز ہیں، اور ایک نظام ہے، جمہوری نظام ہے تبدیلی کا۔ تو جب آپ نے ووٹ کے ذریعے تبدیلی کرنی ہے، پرامن پیسفل طریقے سے چینج لانی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ 13.5 کروڑ عوام کو موٹیویٹ کرنا ہے، اور بھاری اکثریت کو چونکہ 53 سال میں دین کی طرف لایا نہیں گیا، عوام کو دین سے بیزار کیا گیا، دور کیا گیا، تو ووٹ تو ان کا ہی فیصلہ کن ہے۔ تو کلچرل ونگ والوں نے کہا کہ ہمیں موقع دیں کہ ہم عوامی تحریک کی خدمت کریں۔ جو لوگ فکری اعتبار سے، جن کو سوجھ بوجھ نہیں، جو سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، جن کو کچھ پتہ ہی نہیں مصطفی انقلاب کیا ہے، اور بھاگتے ہیں دور، ان کروڑوں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو قریب لانے کے لیے، فاصلہ ختم کرنے کے لیے، بریک تھرو کے لیے کلچرل ونگ نے کہا کہ ہم اگر شامل ہوئے تو ہمیں عوامی تحریک اور مصطفی انقلاب کی خدمت کا موقع دیں، اور ہم جو خدمت کریں گے، ہم کوئی واعظ تبلیغ تو کر نہیں سکتے، جو ہمیں آتا ہے وہی کچھ کریں گے، جو کام ہم جانتے ہیں اس طریقے سے لوگوں کو لائیں گے، کھینچ کر ادھر لائیں گے۔ سمجھ گئے نا بات؟ تو پھر یہ بات سنی تو مجھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مینا کے میدان میں میلوں میں جانا یاد آ گیا۔ کیا؟ میلوں میں جانا یاد آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ لوگ تو وہ تھے نا جنہیں صحابہ کرام غیر مسلم گھیر گھار کر بات چیت کر کے لے آتے تھے دار ارقم میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز تھا، ابتدائی دعوت و تبلیغ کا مرکز اسلام تھا۔ صحابہ کرام کانٹیکٹ کرتے اور انہیں تھوڑا سا قائل کرتے اور کرتے بھی چلو آ کے ایک بار تم دیکھ ہی لو، ہمارے آقا کو ایک بار دیکھ ہی لو، ایک بار انہیں سن لو، ان کی مجلس میں بیٹھ لو، پھر آپ کا دل چاہے تو آگے آتے رہنا، نہیں تو چھوڑ دے۔ تو گھیر گھار کے لے آتے۔
جس کا نصیب ہوتا اس کی کایا پلٹ جاتی. لیکن کتنے لوگ اس طرح آتے تھے؟ تھوڑے ہوتے تھے. 13 سال کی تبلیغ سے 400 لوگوں سے بھی کم ہلکا بگوش اسلام ہوئے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سالوں میں معلوم ہے کیا کیا؟ مکی زندگی کے، مکی دور کے آخری سال جب آئے، آپ نے یہ کیا کہ مینا کے میدان میں میلہ لگتا تھا، اور عربوں کے میلے میں آپ اس وقت دور جاہلیت تھا، دور شراب عام تھی، ناچ گانے تھے، دور جاہلیت تھا، کفر تھا، شرک تھا، فسق و فجور تھا، ناچ تھا، گانا تھا، شراب تھی، اور بڑکیں تھیں، اور فخر تفاخر تھا. اور اس کے بعد پھر بیچتے تھے. ان کا ثقافتی میلہ بھی ہوتا اور تجارتی میلہ اور ثقافتی میلہ. جیسے پاکستان میں میلے نہیں لگتے، اب میلوں میں آپ کو سامنے ہی ہے کیا کچھ ہوتا ہے میلے میں. میلہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ عربوں کا دور جاہلیت کا ایک تاریخی میلہ لگتا تھا، ثقافتی علاقائی میلہ تھا. تو دور دراز سے لوگ آتے، دکانیں لگتی، کاروبار ہوتے، اور وہاں پھر لوگ جمع ہوتے، مرکز بنتے اور اپنے کاروبار کرتے اور اپنی محفلیں جماتے. تو آخری جب سال آئے تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ جو میلوں میں جانے والے ہیں یہ تو ہمارے دار ارکم میں نہیں آئیں گے سننے کے لیے، تو کیوں نہ ہم ہی چل کے ان کے پاس چلے جائیں. تو آقا علیہ السلام پھر مینا کے ان میلوں میں جانے لگے. 3 سال گئے. کیا لوگ اپنے اپنے کیمپ لگا لیتے اور اپنی اپنی محفلیں جماتے، اور انہی میں ایک جگہ کیمپ آقا دو جہاں بھی اپنا لگا لے. اس میلے میں حضور اپنے میلے کی باتیں کرتے، تو میلے میں میلہ ہو جاتا. کیا بولیے؟ میلے میں میلہ ہو جاتا. جس کا نصیب کھل جاتا اس کا میلے میں میلہ، اس کا میلہ بن جاتا، اس کو میل مل جاتا. تو وہاں آ کر ہجرت مدینہ کا سودا ہوا، اور جو مصطفی انقلاب ہے جو آقا نے قائم فرمایا اس کی بنیاد اس میلے میں رکھی گئی. اس کی بنیاد اس میلے میں رکھی گئی. اس میں مدینہ پاک سے بھی، یثرب سے بھی لوگ آتے تھے دور سے. بڑا تاریخی میلہ تھا. پھر ان سے بات چیت ہوئی، پھر راغب کیا اس طرح. پھر 1 سال، پھر دوسرے سال، تیسرے سال بیعت عقبہ، وہ پھر سیرت کی کتابوں میں درج ہے، آپ پڑھیے. تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت پر پتہ نہیں کیا کچھ گزرتا ہوگا جب اللہ کا پیغام لے کر وہ میلوں میں بھی کھڑے ہو کے آپ کو سودا بیچنا کرتا ہوگا. توحید کا سودا اور رسالت کا سودا، عشق الہی کا سودا. تو ہر قسم کا طبقہ، ہر قسم کی مخلوق ہیں، ان کے لیے ان کا بریک اپ، ان کو بریک تھرو کرنا، قریب لانا. تو یہ اب 14 اگست کو ہو رہا ہے. مجھے فیکس کے ذریعے، ای میل پہ اطلاع ملی. انہوں نے سجیسٹ کیا شاید مینار پاکستان پر ہوگا، یا قذافی اسٹیڈیم یا فورٹریس اسٹیڈیم میں. تو ان کا اندازہ ہے 5 سے 7 لاکھ تک افراد اس میں جمع کرنا چاہتے ہیں. گرینڈ کلچرل شو. تو ان کو کہا کہ جو بھی کچھ سارے جو بھی اداکار پڑھنے والے آئیں، شرط یہ ہو کہ عارفانہ کلام پڑھیں مگر کلام عارفانہ پڑھیں. اور یوم پاکستان ہے، پاکستان کے ملی نغمے پڑھیں. اور میں ابھی ان کو لکھ کے کل فیکس پہ بھیج دوں گا کہ آخر پہ 1-2 زوردار ترانے وہ سارے اداکار مل کے مصطفی انقلاب کے تحریکی ترانے بھی گائیں، لوگوں میں موٹیویشن کا آغاز ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے جلسوں میں، ریلیوں میں، کانفرنسز میں کبھی زندگی بھر نہیں آئے تھے. تو اینڈ پر پھر اس ہجوم سے میں خطاب کروں گا اس ہجوم سے. تو مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ یعنی جس کو اجتماع نقیضین منطق کہتی ہے، منطق اور منطقی لوگ اور علم پڑھنے پڑھانے والے کہتے ہیں کہ متضاد چیزیں ایک جگہ جمع، یہاں منطق غلط ہوئی پڑی ہے. یعنی مشائخ اور پیر اور اداکار اور فنکار ایک جگہ جمع ہو گئے تو منطق غلط ہو گئی کہ نہیں؟ جی منطق غلط ہو گئی. یہ حضور کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم اور اللہ کی مدد و نصرت کی منطق ہے. یہ عشق رسول کی منطق ہے، یہ مصطفی انقلاب کی منطق ہے. یہاں کتابی منطق نہیں چلتی. الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے قافلہ. اسی رفتار سے آپ کو بھی آگے بڑھنا ہے، آپ کو بھی.
اور اپنی اسٹرگل کو اور تیز کرنا ہے، مستعد ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت فرمائے اور کامیابی اور کامرانی سے نوازے۔ کوششیں کبھی اللہ پاک رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ تو یوں سمجھیں کہ تحریک منہج القرآن کے قیام سے لے کے آج تک جتنی مدت گزری وہ محنت تگودو کا دور تھا۔ اب محنت تگودو اور زیادہ چاہیے، مگر ساتھ پہلے صرف بوتے رہے، اب انشاءاللہ اس فصل اگ رہی ہے، پک رہی ہے، اس کے کاٹنے کا وقت بھی انشاءاللہ قریب آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کو سرخرو فرما دے۔ اس مشن کے خادموں کو، مصطفی انقلاب کے سپاہیوں کو سلامت رکھے اور ہم جلد اپنی آنکھوں سے مصطفی انقلاب کے پھریرے اور جھنڈے دنیا میں لہراتے ہوئے دیکھیں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔